السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ان قریب ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، اس لیے وہ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں وہ ذرا متوجہ ہو کہ قربانی کرنے والوں کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم آیا ہے۔ تو آئے آج ہم اس بات کی حکمت کو جانیے کہ حدیث مبارکہ میں جس شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ شخص یکم ذی الحجہ سے لے کر جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے ناخن یا جسم کے کوئی بالوں کو نہ کاٹے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ بال ناخن کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ دے قربانی نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں صراحت بھی موجود ہے کہ ذو الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں فقہاء کرام نے بال یا ناخن نہ کاٹنے کے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس شخص کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کرے، ذبح نہ ہو جائے، جسم کے کسی عضو سے نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے، نیز بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے۔ یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ البتہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ نیز اس میں یہ ملحوظ رہے کہ اگر زیر ناف بال اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں ان کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ میں جو ممانعت آئی ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ پہلی حکمت یہ ہے، بعض علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ اس کو جو منع کیا ہے حجاج بیت اللہ سے مشابہت کے لیے ہے کہ ان کے لیے حج کے دنوں میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے، لہٰذا جو لوگ حج پر نہ جا سکے اور قربانی کر رہے ہوں تو وہ بھی حجاج کرام کی کچھ مشابہت اختیار کر لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما دیں گے جو حجاج بیت اللہ پر نازل ہوتی ہے، اور انہی کے ضمن میں قربانی نہ کرنے والے بھی اگر مشابہت اختیار کر لیں تو وہ بھی رحمت کے حقدار انشاءاللہ بن جائیں گے۔ یہ توجیہ ہمارے بعض اکابر علماء سے منقول ہے، خصوصاً جو بیت اللہ اور شعائر حج کا عاشقانہ ذوق رکھتے ہیں، اور یہ توجیہ اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن محققین علماء کرام اور شراح حدیث نے اس توجیہ پر کلام کیا ہے، اس لیے کہ اگر مقصود حجاج کرام کی مشابہت ہو تو حجاج کرام کے لیے تو سلا ہوا لباس اور خوشبو کا استعمال وغیرہ بھی ممنوع ہے۔ اگر ان سے مشابہت ہی مقصد ہے تو تمام احکام میں ہونی چاہیے،
صرف بال اور ناخن میں مشابہت کیوں؟ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ مشابہت کے لیے تمام امور میں مشابہت ضروری نہیں ہوتی ہے، رحمت خداوندی متوجہ کرنے کے لیے ادنا مناسبت بھی کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پر پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر بعض امور میں ہی مشابہت کافی تھی تو بھی بال، ناخن اور جسم کی کھال وغیرہ کاٹنے کی ممانعت میں ہی کیوں مشابہت اختیار کی گئی؟ احرام کی چادروں اور خوشبو کی پابندی میں بھی مشابہت ہو سکتی تھی۔ اس لیے مذکورہ حکم کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے جو تحقیق کے زیادہ قریب اور راجح ہے، وہ درج ذیل ہے۔ تو دوسری حکمت اس میں یہ ہے، اس حکمت کو سمجھنے سے پہلے قربانی کی حقیقت اور فلسفہ سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ اصل قربانی تو جان نثاری کی ہی قربانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل فرمایا ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی کے صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی کہ صدقہ ہی دے دو اور قربانی نہ کرو، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جانور کو میں کس لیے قربان کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت میں قبول کر لیا ہے، اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا کہ اصل تو ہماری قربانی تھی، لیکن اللہ نے جانور کو اس کے بدلے میں قربانی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب اس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، اب جب کہ قربانی کا مقصد معلوم ہو گیا اور مستحضر ہو گیا تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں اور میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیے میں جانور کی قربانی مقرر کر دی، سو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، تو قربانی کے جانور کا ہر جزو قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جزو کا بدلہ ہے۔ لہذا جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے، اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو، مختص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جزو، ناخن، کھال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا تھا۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو اور جزو کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حکم دیا ہے۔ اس کے لیے قریب ترین کسی زمانے کی تعین کی ضرورت تھی،
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر شخص جب اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے خاص کرے اسی وقت سے اسے ناخن یا بال کاٹنا منع ہوتا، لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا ہے۔ دین کی عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے، غور کرنے پر ہر حکم میں نظم واضح نظر آئے گا۔ لہذا نظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے نظم قائم کر دیا جائے، اس کے لیے ایک قریب ترین مدت مقرر کی گئی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عید الاضحیٰ سے ایک آدھ دن پہلے وقت مقرر کیا جاتا، لیکن اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند مقرر کیا گیا کہ یکم ذی الحجہ سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اس لیے کہ قربانی کی عبادت کا تعلق عید الاضحیٰ اور حج کی قربانی سے ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد یہ عید الفطر ہے۔ اور اسلام نے شرعی احکام کو اوقات کے ساتھ جوڑا ہے اور ان کا مدار قمری مہینے اور تاریخ پر رکھا ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک چاند دیکھ کر شروع اور چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی حج کی تیاری تقریباً اختتام کو پہنچتی ہے، اور ذی الحجہ کے چاند سے عید الاضحیٰ کا دن اور صحیح وقت متعین ہوتا ہے۔ لہذا قربانی کی تعین میں بھی ذی الحجہ کے چاند کو دخل ہوا۔ نیز ضمنی طور پر اس بات کی ترغیب بھی دے دی گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور کچھ ایام پہلے لے کر پالیں، تاکہ ان سے انسیت قائم ہونے کے بعد قربانی سے نفس کی قربانی اور جان نثاری کے جذبات مزید ترقی پائے۔ اسی طرح جانور جلدی لے کر اس کی خدمت کرنے اور بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنے سے جو میل کچیل کی کیفیت ہوگی، تو اس سے انسان کو اپنی حقیقت کی طرف بھی دھیان ہو اور تواضع اور عاجزی کی ترقی بھی بنے۔ یہ چند حکمت آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے تب تک کہ بال اور ناخن کاٹنا جو منع کیا گیا ہے، اس میں یہ حکمت ہے اور یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کاٹ لے تو گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے بال اور ناخن کاٹ لیا تو قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اگر کاٹ بھی لیا تب بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن مستحب عمل یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے، لیکن اگر کاٹ لے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہ تمام حکمتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جیسے حاجیوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اترتی ہے، اللہ ان قربانی کرنے والوں کو جو کسی معذوری کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکے ہیں، وہ تمام ثواب جو حجاج کرام کو اللہ دے رہے ہیں، وہ چند دن جو ہے بغیر بال کاٹے ہوئے، بغیر ناخن کاٹے ہوئے رہنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ ثواب قربانی کرنے کے بعد ہمیں بھی عطا فرمائے گا جو حجاج کرام کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ چند حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، فقط والسلام۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس مولانا اسماعیل اشاعتی آفیشیل چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے موبائل پر آ جائے۔